اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53 سے آج کے سبق کا آغاز ہے۔ پچھلے سبق کے اور پچھلے پارے 12ویں پارے کے آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو جیل میں آفر ہوئی اور ایک رتبے کی، عہدے کی، سٹیٹس کی، لیکن انہوں نے صرف اس سٹیٹس کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھا بلکہ اپنے کریکٹر کو کلیئر کرنا زیادہ ضروری سمجھا، اور ان خواتین کے متعلق بادشاہ سے استفسار کیا، یعنی پوچھوایا کہ ان کا کیا حال ہوا تھا۔ اور جب اس بات کو اوپن کیا گیا، ری اوپن کیا گیا، تو بات کھلتی کھلتی عزیز مصر کی بیوی تک پہنچ گئی، اور پھر اس کو بلایا گیا اور اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ اور اس پر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تمام لوگوں کے سامنے اور تمام معاشرے کے سامنے ایک عزت نہ صرف مرتبے کی بلکہ ان کے کردار کی، ان کی پاکیزگی کی بھی عطا کی۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے آپ کو بڑا نہیں کرتا، میں اپنے نفس کی بڑائی نہیں کرتا، یعنی میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں پاکیزہ ہوں۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کیونکہ جو نفس ہے وہ بڑا ہی آمادہ کرنے والا ہے، انکریج کرنے والا ہے، لے کر چلنے والا ہے برائی کی طرف۔ نفس کی جو اقسام بتائی گئی ہیں علماء کے نزدیک قرآن مجید سے ہی ٹیکن، وہ 3 قسمیں ہیں۔ 3 طرح کا نفس جو ہے وہ 3 طرح کے فیزز میں ہوتا ہے انسان کا۔ نفس امارہ یعنی برائی پر اکسانے والا، برائی کی طرف لے کر چلنے والا، غلط کام کو، برائیوں کو، بے حیائی کے کاموں کو، اپوزٹ جینڈر سے جیسے ہمارا انٹریکشن ہے، یا پھر میوزک، یا اپنی انسان اپنی خوبصورتی کی جو ہے وہ ایکسپوز کرنا دوسروں کو، یعنی پسند کرتا ہے نا انسان کی اس کی خوبصورتی کو سراہا جائے، اس کو سراہا جائے، تو یہ اصل میں ہمارا نفس ایک فیز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نفس جو ہے انسان کا وہ کسی نہ کسی حالت میں ہوتا ہے، جو 3 طرح کی ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی۔ یا وہ امارہ ہوتا ہے یعنی برائی کی طرف موٹیویٹ کرنے والا، لے کے چلنے والا، اٹریکٹ کروانے والا، اور پھر اس کے بعد نفس لوامہ، لام واو الف میم ہا، لوامہ کا مطلب ہے ملامت کرنے والا، پھر گلٹ کا یعنی انڈیکیشن دینے والا کہ انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا دل اس کو ایک گلٹ میں مبتلا کرتا ہے، اس کو پچھتانے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ بھی نفس کا ایک فیز ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو نفس ہے وہ کس فیز میں رہتا ہے، کیا ہر وقت اس کو برائی کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے؟ تو پھر تو بہت فکر کی بات ہے، کیونکہ اگر ہر وقت برائیوں کی طرف موٹیویشن ہے نفس کی اور لوامہ نہیں ہے، یعنی برائیوں پر ملامت نہیں ہے، توبہ کا خیال نہیں ہے، یا انسان اپنی برائی پر یا گناہ پر پچھتاتا نہیں ہے، تو پھر وہ یعنی ایک قابل رحم حالت میں ہے، اور وہ ایسی حالت میں ہے کہ اگر وہ اس حالت میں اللہ کے پاس چلا جاتا ہے تو یقیناً عذاب کا شکار ہوگا۔ تو نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا کہ ہائے میں نے یہ کیوں کر دیا، مجھ سے یہ کیوں ہو گیا، میں نے یہ گناہ کیوں کر دیا، میں نے نماز کیوں چھوڑ دی، میں نے بے پردگی کیوں کی، مجھ سے میں نے یہ کام نہیں کرنا تھا۔ مثال کے طور پر غیبت ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی ہے، کیا ہم ایسی بات کرنے کے بعد ہمارا دل جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے؟ کیا ہمیں پنچ کرتی ہے کوئی چیز کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ؟ تو پھر الحمدللہ ہمارا نفس لوامہ ہے، اور نفس امارہ اور نفس لوامہ یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جج کرتا رہے، چیک کرتا رہے کہ اس کا نفس کس کنڈیشن میں ہے۔ اگر وہ لوامہ اس کا اسٹرانگ ہے تو پھر الحمدللہ اس پر، لیکن اگر ادروائز یہ والی سچویشن ہے امارہ والی زیادہ، یعنی اٹریکٹ کرنا برائی کی طرف، اور اسٹرانگ جو ہے وہ یعنی نفس کی طرف سے میسج ہونا برائی کا، تو یہ پھر اس پر استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور تیسرا اور آخری نفس سورۃ الفجر میں جس کا تذکرہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ نفس جس نے نفس لوامہ پا لیا، یعنی اپنے آپ کو برائیاں، گناہ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ دیکھیے انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا، جتنا کوشش کر لے تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں سے آپ دیکھیے بھول چوک ہو جاتی ہے۔ تو لوامہ والا جو پارٹ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ تو جنہوں نے اپنے نفس کو ملامت کرنے والا نفس بنا لیا،
کہ وہ ان کو ہر برائی پر پکڑ لیتا ہے اور ان کو جو ہے وہ پنچ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں. تو ایسے لوگ نفس مطمئنہ ہو جاتے ہیں جن کا نفس پھر سیٹسفائیڈ سول جس کو کہتے ہیں، یعنی ریلیکس، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ جو گناہوں پر توبہ کر لیتا ہے یقیناً اس کا دل نفس مطمئن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی اس میں انشاءاللہ پھر اس کو ڈسکس کر لیں گے. الا ما رحم ربی، سوائے جس پر رحم کرے. یعنی نفس کا تو کام ہے برائی کی طرف حکم دینا، برائی کی طرف آمادہ کرنا، لیکن سوائے جس پر اللہ رحم کر دے وہ نفس کی ان چالوں سے بچ جاتا ہے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑے بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے. علماء کے مطابق یہ جو آیت ہے یا یہ جو الفاظ ہے، یوسف علیہ السلام نے جب اپنی پاکیزگی سنی، جب لوگوں نے ان کی گواہی دی کہ یوسف تو، اور خاص طور پہ عزیز مصر کی اہلیہ نے، کہ یوسف تو بہت پاکیزہ نفس تھا، یہ میرے ہی طرف سے برائی یا گناہ کی دعوت تھی، تو اس پر یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کہتا، یہ اللہ کا کرم ہے. وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اس پر بادشاہ نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو بادشاہ کو پتہ چل گیا. جو میدان ہوتے ہیں جوہری، جیسے جو جویلر ہوتا ہے، جوہری ہوتا ہے، اس کو ڈائمنڈ کا پتہ ہوتا ہے نا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان میں کیا خوبی ہے. جو بادشاہ تھا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک خوبیوں والا انسان ہے. اس نے کہا اس کو فوراً سے میرے پاس لے آؤ. استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنے لیے خاص کروں گا، یعنی میں اس کو ایک خاص پوزیشن عطا کروں گا. فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پھر جب یوسف ان کے پاس پہنچے اور ان کی آپس میں گفتگو ہوئی تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج سے آپ ہمارے پاس امانت والے اور مرتبے والی پوزیشن پر ہیں. یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے دربار میں منسٹرز کے ساتھ جگہ دی. قال، یوسف علیہ السلام نے اس پر کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے اگر آپ نے کوئی مرتبہ دینا ہے تو زمین کے خزانوں پر مجھے یعنی مقرر کر دیجئے، یعنی مجھے وہ منسٹری دے دیجئے جو ایگریکلچر کی ہے، یا جو غلہ اور زمین سے جو اناج اور فصلیں آتی ہیں، اور ان کے جیسے وزیر خزانہ ہوتا ہے نا اس طرح. کیونکہ وہ جو خواب کی تعبیر بھی یوسف نے دی تھی نا، تو ان کو یہ پتا تھا کہ میں اس والی فیلڈ میں اپنے آپ کو بہتر یعنی پرفارم کر سکتا ہوں. انی حفیظ علیم، کیونکہ بے شک میں بڑا نگرانی کرنے والی طبیعت ہے میری، بہت حفاظت کرنے والا اور اس فیلڈ کا علم رکھنے والا ہوں. یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی ایک اسپیشلٹی کا، ایک اسپیشلائزیشن کا، ایک جو اس کی پروفیشنسی ہے، اس کی قابلیت ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے. اور اپنے آپ کو یعنی اپنی سیلف فریزنگ کی بات نہیں، اپنے آپ کو سراہنے والی یا اپنے منہ سے اپنی تعریف کی بات نہیں ہوتی یہ، بلکہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کون سا کام بہتر کر سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ادارے انکلوڈنگ ایجوکیشنل سسٹم اسی لیے فلاپ ہے اور اسی لیے پرابلمس ہیں کہ ہمارے ہاں ہر کوئی ہر طرح کا کام کرنا چاہتا ہے، ہر فن مولا، ماسٹر آف آل، جیک آف آل ماسٹر آف نن، یعنی ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا چیزیں پتا ہے لیکن ماسٹر کسی میں بھی نہیں ہے. بہت سارے دیکھیے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت اچھی مینجمنٹ سکلز ہوتی ہیں ان کے اندر، آرگنائزنگ سکلز ہوتی ہیں ان کے اندر، اب اگر آپ ان کو اٹھا کر لیکچر دینے کے لیے بٹھا دیتے ہیں تو وہ کیا لیکچر دیں گے. اسی طرح بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچھا بول سکتے ہیں، اچھی بات کر سکتے ہیں، ان کو اگر آپ کہیں کہ نہیں آپ مینج کریں چیزوں کو، آپ مینجمنٹ میں رہیں، ایڈمنسٹریشن میں رہیں، تو یہ ظلم والی بات ہے. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے گھروں کے اندر بھی آپ دیکھیے سب بہن بھائی کسی ایک چیز کے اندر ماہر ہوتے ہیں، سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. تو لوگوں کو یہ اس آیت سے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے، ان کی پروفیشنسی، ان کی جو قابلیت ہے یا مہارت ہے، ان کے اندر جو اسکل ہے، اس کے اکارڈنگ ان سے کام لینا چاہیے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح اقتدار دیا ہم نے یوسف کو زمین میں. کہاں سے یوسف چلا تھا، کنویں کے اندر ڈال دیا بھائیوں نے، اور کیسے یوسف نکلا اور کس طرح کی زندگی اور کس طرح کی آزمائشوں سے نکل کر بالآخر عزت والا مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کیا. یتبوأ منها حیث یشاء، اللہ
یعنی یتبوأ منها حیث یشاء، وہ رہتا اس میں، یعنی جو ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دیا، اس کی مرضی کرتی تھی، جہاں مرضی وہ چاہتا، جو مرضی وہ کرتا، یعنی بادشاہ نے ٹوٹلی ان کے اوپر ڈپینڈ کیا، ان کی جو یعنی امانت اور ان کی جو اہلیت تھی اس کی وجہ سے جو وہ چاہتے تھے وہ کرتے تھے. نصیب برحمتنا من نشاء. اب اللہ جی فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح حصہ دیتے ہیں اپنی رحمت سے جسے ہم چاہتے ہیں. نصیب جو ہم بولتے ہیں نا، نصیب اچھا ہونا چاہیے، تو نصیب اصل میں عربی زبان یعنی اصابہ یصیب، مصیبت بھی اسی سے نکلا ہے، یہ نون صابہ نصب، یہی اس کا روٹ ورڈ ہے. تو مصیبہ جو ہے وہ بھی اسی سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے پہنچائی ہوئی. تو اللہ جی فرماتے ہیں کہ ہم یہ نصیب دیتے ہیں، ہم اپنی رحمت سے حصے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھائیاں کرنے والوں کا، اچھے کام کرنے والوں کا، نیکیاں کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کیا کرتے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اسی طرح آخرت کا اجر تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے ایمان والوں کے لیے. یعنی اللہ کا یہ عدل ہے، اللہ کا یہ نظام ہے، اس کی سنت ہے کہ وہ دنیا میں بھی اجر دیتا ہے اور آخرت میں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار رکھے اور آخرت میں جنت دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یعنی عدل کا تقاضا نہیں ہے کہ دنیا میں آپ پاؤں رگڑتے رہیں اور رسوا ہوتے رہیں اور آخرت میں عزتیں ہیں، بلکہ دنیا ہی سے عزتوں کا اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور آخرت میں اس کو اور بڑھا چڑھا کر کن لوگوں کے لیے؟ آمنو، جو اللہ کی مان لیتے ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اسی کو اپنے دل میں، اپنی زندگیوں میں پریفر کرتے ہیں، اس کی مرضی کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ. اب ہوا یہ کہ وہ جو قحط 7 سال گزر گئے، وہ جو خواب کی تعبیر تھی نا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور ان کو 7 پتلی گائے کھا رہی ہیں، تو 7 جو خوشحالی کے سال تھے وہ گزر گئے، اور اس کے بعد قحط کے سال آئے. یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے اور اپنی اہلیت اور قابلیت سے غلہ ان 7 سالوں میں اناج کراپ سیو کی، محفوظ کی. اور پھر جس وقت بڑا بدترین قحط آیا اس علاقے میں، اور اس کا اثر جو ہے وہ کنعان تک، جو یوسف علیہ السلام کا اپنا علاقہ تھا، وہاں تک بھی پہنچا، اور آس پاس کے علاقے کے لوگ جو ہے وہ بھوک سے اور یعنی قحط سے بہت بری طرح سفر ہوئے. وہیں پر یوسف علیہ السلام کی مہارت کی وجہ سے اہل مصر جو ہیں ان کے پاس اپنا یعنی اپنے لیے بھی سفیشینٹ غلہ تھا، اور وہ دوسروں کی بھی مدد کر رہے تھے مختلف چیزیں لے کر. تو اب ہوا یہ کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی پتا چلا کہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر وزیر خزانہ ہے جو کچھ چیزیں لیتے ہیں، یعنی کوئی اپنے علاقے کی چیز لے جائیں اور ان سے غلہ لے آئیں تو اس کے بدلے میں وہ غلہ دیتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے بھائی جو ہیں وہ آئے مصر میں اور یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے لائن بنا کر. اب آپ خود 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا آج وہی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور یوسف جو ہے بادشاہ ہیں. فدخلوا علیہ، وہ اس کے سامنے جب آئے، فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. یوسف تو بچے تھے نا، تو بڑے ہو گئے تو ظاہر شکل شباہت حلیہ چینج ہو جاتا ہے، لیکن وہ لوگ تو ظاہر بڑے ہی تھے اور ان کی شکلیں واضح تھیں. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. وہم لہ منکرون، اور وہ ناواقف ہی رہے جو بھائی ہیں یوسف سے. ولما جہزہم بجہازہم، اور جب ان کا سامان تیار ہوا، یوسف علیہ السلام نے تیار کروایا، قال ائتونی باخ لکم، اور ان سے گفتگو کرنا شروع کی سامان دیتے ہوئے کہ آپ کی فیملی، آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں. اچھا، یہ بھی ایک بزنس اسکل یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیے ہمارا بھی یہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جن سے ہم سامان لیتے ہیں یا کہیں کسی سے کوئی ڈیلنگ کریں، وہ آپ کے ساتھ اچھی ڈیل کریں، سافٹلی بات کریں، آپ کی فیملی کے حوالے سے یا آپ کے حوالے سے اچھے جسٹس دیں اپنے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اچھی ڈیلنگ بھی ہوتی ہے اور فیوچر ڈیلنگز کے بھی چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ اگر منہ چڑھا کر آپ اور اکڑ کے کہ ہاں جی ہمارے پاس تو بہت اچھی چیز ہے، آپ نے لینی ہے تو لیں، نہیں تو چلے جائیں، یہ بزنس ڈیلنگ کے خلاف ہے. تو اب دوران وہ ڈیلنگ جب انہوں نے اپنا جو سامان یعنی سمجھنے کی جو اپنی پونجی لائی ہوئی تھی وہ دے دی اور اس کے بدلے میں غلہ لیا، تو اس کے دوران یوسف ان سے پوچھتے رہے کہ آپ کی فیملی میں کون کون لوگ ہیں. تو پتہ چلا ایک بھائی
اور باپ گھر میں ہیں اور ایک بھائی جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہوا ہے. یوسف کو کا انہوں نے کہا کہ وہ فوت ہو گئے ہوئے ہیں اور ہمارا ایک اور بھائی ہے چھوٹا اور ہمارے بوڑھے والد ہیں. قال ائتونی بأخ لکم. اب یہ وہی بھائی تھے بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا. من ابیکم, اپنے ابو سے پوچھ کر, اپنے باپ کی طرف سے. الا ترون انی اوفی الکیل, کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ہر بندے کے حساب سے غلہ دے رہا ہوں. تو میں اگر تم اپنے بھائی کو لے کر آؤ گے تو تمہیں ظاہر ہے زیادہ ملے گا. وانا خیر المنزلین, اور میں بہت بہتر میزبانی کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی اگر تم بھائی کو بھی لے کر آؤ گے تو آپ لوگ ظاہر زیادہ ہو جاؤ گے تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ, اور اگر تم اسے نہ لے کر آ دیے. یوسف علیہ السلام نے ٹرک کی نا, ظاہر ہے وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتے تھے, چھوٹا بھائی یاد تو آتا ہوگا. تو کہا کہ اگر تم اسے نہ لے کر آئے فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي, تو میں تمہیں کوئی کسی قسم کا غلہ نہیں دوں گا. وَلَا تَقْرَبُونَ, اور تم میرے پاس بھی نہ آنا. یعنی تم اپنے ایک بھائی کو نہیں چاہتے کہ اس کو مل جائے کچھ کھانے کے لیے. قالوا سنراود عنه اباہ, اب وہ بھائی کہنے لگے کہ دیکھیے ہم اس بارے میں اپنے والد کو ایگری کرنے کی, آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ, اور بے شک ہم کر لیں گے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کو نا کنونس کر لیں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ. اچھا, جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو پونجی لے کر آئے ہیں, یا جو پونجی سے مراد یہ ہے کہ جس کے بدلے میں انہوں نے غلہ لیا ہے, وہ واپس ان کے سامان میں رکھ دو. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ نیکسٹ ٹائم ان کے پاس وہ پیسے ہوں ہی نہ, یا وہ کچھ چیزیں ہوں ہی نہ کہ جس کے بدلے میں یہ مجھ سے غلہ لیں تو یہ آئے ہی نہ کہیں میرے پاس. تب تو اپنے بھائی سے ملنا چاہتے تھے, تو انہوں نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کے سامان میں واپس رکھ لو. لعلہم یعرفونہا, شاید کہ پھر ان کو سمجھ آ جائے اور وہ یاد ان کو آ جائے کہ ہم نے اپنے بھائی کو بھی لے کر جانا ہے. اذا انقلبوا الى اهلهم, جب وہ واپس اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے. لعلهم يرجعون, پھر شاید کہ وہ واپس لوٹ آئیں. فلما رجعوا الى ابيهم, جب بھائی اپنے باپ کے پاس یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس لوٹے. قالوا يا ابانا منع منا الكيل, کہنے لگے ہیں ہمارے ابا جان, ہم سے اتنا سارا غلہ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے اس لیے کہ ہم بنیامین کو نہیں لے کر گئے ساتھ. فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا, آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیجیے. نقتل, تاکہ ہم اس کے حصے کا بھی بھر کر غلہ لے آئیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح یوسف کو کہہ کر لے کر گئے تھے نا, تو والد کو ظاہر ہے یقین نہیں آیا. قال هل آمنكم علیہ, کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کہ میں تم پر بنیامین کے متعلق اعتبار نہیں کر سکتا. الا كما امنتكم على اخی, جیسے اس سے پہلے میں نے اس کے بھائی یوسف کے حوالے سے تم پر اعتبار کیا تھا من قبل, اس سے پہلے. فاللہ خیر حافظا, مگر اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا. یعنی مجھے تم پر تو اعتبار نہیں ہے کیونکہ تم نے جو اس کے بھائی کے ساتھ پہلے کیا ہے, کوئی بعید نہیں کہ تم اس کے ساتھ وہی کرو, لیکن اصل حفاظت اللہ کی ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ جو اتنی آیت کا حصہ ہے, فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, یہ بندے کو یعنی کسی کو بھی آپ رخصت کریں, کوئی سفر پر نکلے, بچے جیسے گھر سے نکل رہے ہیں تو اس کو پڑھنا چاہیے. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا, اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور وہ زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی آج کے دن اگر نعوذ باللہ اللہ اپنے تمام آزمائشوں سے اور تقدیر کے شر سے بچائے, اگر تقدیر میں کوئی مصیبت لکھی بھی ہے تو اللہ رحم کر کے اس مصیبت کو ٹال دے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ, پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا, یعنی بھائیوں نے اپنا سامان کھولا, بابا سے پہلے بات کر لی یعقوب علیہ السلام سے کہ ہم نیکسٹ ٹائم بنیامین کو ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ ہمیں زیادہ غلہ ملے اور زیادہ اناج ملے. اب جب انہوں نے اپنا سامان کھولا, وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ, تو دیکھا کہ جو ان کا سامان ہے جس کے بدلے انہوں نے وہ اناج لیا تھا, وہ تو سارے کا سارا سامان کے اندر پڑا ہوا ہے. رُدَّتْ إِلَيْهِمْ, اور ان کو لوٹا دیا گیا ہے, یعنی جو لے کر گئے تھے وہ ان کو واپس لوٹا دیا گیا, اور ان کو بغیر کسی چیز کے, بغیر کسی یعنی ان کے سرمائے کے ان کو غلہ ملا ہوا ہے. قالوا یا ابانا, تو وہ پھر اپنے باپ کے پاس دوبارہ آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان, ما نبغی, اور ہمیں کیا چاہیے, یعنی اتنا کائنڈ بادشاہ ہے,
ہمیں اور اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ ہاذہ بضاعتنا، یہ دیکھیے جو ہماری پونجی تھی، ہمارا سامان تھا یا ہماری رقم تھی، ردت الینا، ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہمیں بغیر کسی معاوضے کے انہوں نے اناج دیا ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم ان سے اس کے بھی حصے کا، ایک بعیر کہتے ایک اونٹ کے برابر غلہ جو ہے اور زیادہ لے لیں گے، یعنی اپنے والد کو کنونس کریں نا، ان کو آمادہ کریں کہ بھائی کو بھیج دیں۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اس طرح سے غلہ لینا تو بڑا آسان ہے کہ ہمیں اس نے کہا ہے یوسف علیہ السلام نے، تو ہمیں یقیناً وہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ عطا کرے گا۔ قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کے نام کا مجھے پکا وعدہ دو، مجھ سے قسم کھاؤ کہ تم بچے کو نقصان نہیں، میرے بیٹے کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، لتأتوننی بہ، کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، سوائے اس کے کہ کوئی چیز تمہیں گھیر لے۔ فلما آتوہ موثقہم، پھر جب ان بھائیوں نے اللہ کے نام کا پکا وعدہ کیا اپنے باپ سے، قال اللہ علی ما نقول وکیل، اور اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ان ساری باتوں پر جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو اس کے نام کا تم مجھ سے وعدہ کر رہے ہو، اللہ اس پر نگہبان ہے۔ وقال یا بنی، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، لا تدخلوا من باب واحد، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، مختلف دروازوں سے۔ شہر کے اس زمانوں میں نا ایسے ہوتا تھا کہ باؤنڈریز ہوتی تھی اور ان کے اندر مختلف دروازے ہوتے تھے، تو ایک انٹرنس نہیں ہوتی تھی شہر کی، کئی انٹرنسز ہوتی تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایک دروازے سے نہ جانا، مختلف دروازوں سے جانا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ماشاءاللہ آپ دیکھیے کہ 10 بھائی، 11 تھے نا ٹوٹل یوسف علیہ السلام کو ملا کر، تو اب 10 کے 10 جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ اونچے لمبے خوبصورت شکلوں والے، تو نظر بد سے بچانے کی یہ تدبیر کی کہ ایک ساتھ داخل نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہمیں اپنے لیے بھی ایک وہ مل رہا ہے اصول کہ شو آف جو ہے اپنے، خاص طور پہ بچوں کا، چھوٹے بچوں کا بہت زیادہ ایکسپوجر آپ جب کرتے ہیں میڈیا پر یا ایون سوشل میڈیا پر یا پھر دوسروں کے سامنے، تو یہ ان کو، چونکہ وہ بہت چھوٹے ہوتے، اپنا ان کا کوئی حصار نہیں ہوتا، تو یعنی ایک اسپرچل، تو نظر بد بہت جلدی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسان بڑا بھی ہو، جب چونکہ یہاں پر تو بڑے بچے ہیں، ان کے بڑے ہیں لڑکے، اس کے باوجود ایک جگہ سے داخل نہ ہو، اپنے روب کا، اپنی مال و دولت کا، اپنی چیزوں کا دوسروں کے سامنے اس طرح سے اظہار جو ہے، وہ آپ کو نظر بد کو آپ خود انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے پھر خاص طور پہ علماء کہتے ہیں کہ بہت سنوار کر، بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی ڈریسنگ کر کے، اچھا آپ اچھے کپڑے پہنے، لیکن ایکسٹرا جو اوور ڈریسنگ ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں خواتین کی عادت ہے کہ جب کہیں جانا ہے تو ایکسٹرا جیولری اور بہت ہی لش پش ہو کر جانا ہے، یہ چیزیں نظر بد کو لے کر آتی ہیں، اور پھر نظر بد سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں ہیں کہ جب آپ کسی کی طرف دیکھیں تو اس کو بارک اللہ لی وَلَكُمْ یا بارک اللہ لکم ضرور کہیں، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور کہیں۔ اسی طرح اس سے بچنے کے لیے جو دعائیں بتائی گئی ہیں، جو خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے، وہ پڑھی جا سکتی ہے نظر سے بچنے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اور سورہ فلق اور سورہ ناز along with آیت الکرسی۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہاں میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتا، لیکن یہ ایک تدبیر ہے۔ ایک چیز ہے تقدیر الہی، یعنی جو اللہ نے لکھ دیا، اس سے کوئی نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا، لیکن اس کے لیے تدبیر آپ کے ہاتھ میں رکھی گئی، تو ایک جگہ سے مت داخل ہونا، یہ تدبیر ہے۔ ہاں اگر تمہاری نصیب میں کوئی تکلیف ہے تو اسے میں نہیں بچا سکتا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر۔ ان الحکم الا اللہ الا للہ، فیصلہ تو اللہ ہی کا ہی ہوتا ہے نا، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور سارے بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ،
اور جب وہ داخل ہوئے تو وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، یعنی اسکیٹرڈ ہو کر مختلف دروازوں سے. ما كان يغني عنهم من الله من شيء، یہ جو تدبیر ہے یہ ان کو اللہ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتی تھی. الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، مگر ایک دل میں یعقوب کے ایک حاجت تھی، ایک ضرورت تھی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ایک فکر تھی. قضاها، جسے اس نے پورا کیا یہ کہہ کر کہ مختلف دروازوں سے انٹر ہونا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک اللہ نہیں بے شک یعقوب علیہ السلام جاننے والے تھے، علم والے تھے. لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس علم سے، اس وحی سے جو ہم نے اس کو سکھایا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثر لوگ یہ علم، یہ سمجھ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، یعنی اگین اس چیز کو اس پر اسٹریس دیا گیا ہے، زور دیا گیا ہے کہ تدبیر اختیار کرنا انسانوں کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جان بوجھ کر آئی کیچر نہ بنائیں، اپنے بچوں کو جان بوجھ کر انوائٹ نہ کروائیں نظر بد کو، تاکہ ہم لوگوں کے حسد اور شر سے بچ سکیں. اور آج کل آپ اس کی بات سے ضرور اگری کریں گے کہ آج کل حسد خاص طور پر اپنے خونی رشتوں میں جس قدر زیادہ ہو گیا ہے. اس زمانے میں بھی خیر تھا، ہم تو یہ کہانی ہی ساری حسد سے شروع ہوئی وہ پڑھ رہے ہیں. اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں بہت تھا. اور آپ دیکھیے کہ شروع میں یعقوب علیہ السلام اتنی سمجھ والے تھے کہ انہوں نے وہ خواب بھی یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اپنے بھائیوں کو نام بتاؤ. تو یہاں سے بہت سی امپورٹنٹ ٹپس مجھے اور آپ کو مل رہی ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، بنیامین کو لے کر یوسف کے سامنے داخل ہوئے. آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو انہوں نے اپنے بھائی کو خاص طور پر اپنے پاس بٹھایا. اور پھر موقع ملتے ہی، یعنی باقی لوگ کسی کام میں لگ گئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو بتایا، انی انا اخوک، بے شک میں تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اور تم غمگین نہ ہو ان تمام چالوں سے جو یہ کیا کرتے تھے ہمارے بھائی، جو میں ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ بھی، بنیامین کے ساتھ بھی تو اچھا سلوک نہیں تھا نا. فلما جهزهم بجهازهم، پھر جب سامان تیار کر کے ان کو ان کا دیا گیا قافلے والوں کو، جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو ایک خاص پیالہ جس کے بارے میں مختلف خاص طور پہ ابن کثیر میں مختلف اسرائیلیات آتی ہیں. اسرائیلیات میں متعدد دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ بنی اسرائیل کی روایات، ٹھیک ہے، مختلف واقعات کے حوالے سے، اور ہم ان کو تفسیر میں اس لیے لیتے ہیں سو دیٹ وی کین انڈرسٹینڈ دی ایشو، صرف میننگ کو اور جو معاملے کو اچھا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. ادروائز وہ کوئی ہمارے لیے اتھارٹی نہیں بن سکتی جو اسرائیلیات کی روایات ہیں. ٹھیک ہے، تو ہوا یہ کہ ایک خاص پیالہ تھا جو کہ بادشاہ کا پیالہ تھا، یا پھر بہت قیمتی تھا، سونے کا تھا شاید، یعنی اسرائیلیات سے جو آتا ہے کہ بہت قیمتی تھا. تو جب سامان تیار ہوا نا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کا جو سامان تھا نا بنیامین کے، اس میں وہ پیالہ چھپا دیا. تو مأذن مؤذن، کیونکہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے نا، اتنے سے بات ملے تھے. تو پھر اعلان ہوا، ایتھا العیر، اب قافلہ جو ہے وہ چل پڑا. جب چل پڑا تو اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے کہ قافلے والے رک جاؤ، انکم لسارقون، تم تو چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تو وہ سارے جو ہے بھائی اور باقی لوگ بھی قافلے میں، ظاہر ہے اور بھی لوگ تھے، وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ کیا چیز چوری ہوگی، کیا تم نے کم اپنے سامان میں پایا ہے جو تم ہم پر الزام لگا رہے ہو. قالوا نفقد صواع الملک، تو انہوں نے کہا، جو اعلان کر رہے تھے، کہ ہمارے بادشاہ کا پیالہ جو ہے قیمتی وہ گم ہو گیا ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو اس کو لے کر آئے، یعنی اپنے اپنے اونٹ کو لے کر آئے تاکہ اس کے اندر ہم چیک کر لیں، ہم اس کو، یعنی انا بھی زعیم، میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم تمہاری زمین سے، یہاں پر ہم آپ سے فیور لینے آئے ہیں، غلہ لینے آئے ہیں، اور ہم یہاں چوریاں کریں گے، آ کے فساد کریں گے. وما كنا سارقین، ہم چوری کرنے والے ہیں ہی نہیں، ہماری تو یہ یعنی عادت ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی طرح کی چیز چوری کرنے کی. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبین، تو جو منسٹری کے آدمی تھے یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے کہا تو پھر کیا بدلہ ہوگا اگر پتا چلا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور سامان تمہارا جو ہے چیک ہوا اور اس میں سے وہ پیالہ نکل آیا. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه،
تو بھائیوں نے کہا کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ موجودہ فی رحلہ، جس کے سامان سے وہ ملے گا نا پیالہ، وہی اس کا بدلہ ہے. یہ بھی ایک بڑا پیارا ٹرک تھا جو یوسف علیہ السلام کو سکھایا گیا. آگے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ذکر کریں گے کہ جو مصر کا لا تھا جہاں پر یوسف علیہ السلام تھے، وہاں پر چوری کی جو سزا تھی وہ قید تھی. ٹھیک ہے، اور قید کے علاوہ یعنی جرمانہ بھی تھا، آپ ان سے بدلے میں بھی کچھ لے سکتے تھے، یا پھر کوئی مار کے یعنی کچھ کوڑے مار کے چھوڑ دینا تھا. تو اب یہ جو یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کنعان میں یا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں وہ بندہ ہی اس کی سزا تھا، یعنی جس کے سامان سے چوری کا ملا چیز ملی تو وہ ہی بدلے میں چلا جائے گا. آپ جتنا مرضی چاہے اس کو آپ اپنے پاس رکھیں. تو یہ اسی لیے ان سے پوچھوایا گیا. آپ دیکھیے اگر مصر کے لا کے اوپر عمل کیا جاتا تو پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس نہیں رہ سکتے تھے. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ، یعنی یہ جو كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی، کہ ہمارے ہاں جو چوری کرتا ہے اس کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود پھر اس کے بدلے میں جاتا ہے. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، اب ان کے جو سامان ہے اس کی چیکنگ شروع ہوئی. قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو جو بھائی جو تھے باقی ان کے سامان کو پہلے چیک کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان سے. اب یہ بھی ایک ٹرک ہے، ظاہر ہے ڈائریکٹلی اس کا سامان چیک کرتے تو شک ہو جانا تھا. ثم استخرجها من وعاء اخی، اور پھر وہ جو پیالہ تھا وہ ان کے بھائی بنیامین کے جو اونٹ ہے یا اس کا سامان ہے اس میں سے نکل آیا. كذلك كدنا ليوسف، اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے. یعنی یہ جو تدبیر جس کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے کہ چوری کے بدلے جس سے ملا ہے وہ بندہ خود آئے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے یوسف کو سکھایا. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ورنہ وہ اپنے بھائی کو روک کر نہیں رکھ سکتا تھا بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق. الا ان يشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہیں اس کے درجات بلند کر دیں. وفوق كل ذی علم علیم، اور یاد رکھو ہر علم والے کے اوپر ایک مکمل علم والا موجود ہے. میرا اور آپ کا علم تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل کبھی یہ نہیں کہنا کہ ہمیں پتا ہے، ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہمارا علم کچھ نہیں ہے. ہم سے اوپر ایک علم والا ہے جس سے جتنا زیادہ جڑ گئے، جس علیم سے جتنا تعلق اختیار کر لیا اتنا ہی اللہ سکھائیں گے. ہم سورہ نساء میں جیسے پڑھ کے آئے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم دے گا. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. اب بھائیوں کے کرتوت دیکھیے کہ جب نکلا سامان بنیامین کے تھیلے میں سے تو کہنے لگے کہ اللہ، ہمارے اس بھائی نے چوری کی ہے اور اس کا ایک بھائی تھا اس سے پہلے وہ بھی چوری کیا کرتا. یعنی اب وہ اپنی بھڑاس نکال رہے نا، غصہ آ گیا نا ان کو بنیامین پر. تو بنیامین کے ساتھ ہی یوسف پر بھی آ گیا کہ اس کا بھائی جو ہے وہ بھی اسی طرح کیا کرتا تھا. یعنی انہوں نے یہ شو کیا کہ ہم الگ ماں سے ہیں اور ان کی ماں الگ ہے، اس لیے یہ دونوں جو دونوں بھائی ہیں ان کے اندر یہ عادت تھی. فَأَسَرَّهَا، اس بات کو دل میں رکھ لیا یوسف نے، فی نفسی، اپنے دل میں، یعنی اس کو سن کر اپنے دل میں چھپا لی یہ بات یوسف نے. یہ نہیں کہا کہ یوسف کب چوری کیا کرتے تھے، یعنی میں تو یوسف ہوں اور تم کیوں الزام لگا رہے ہو اس پہ. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ظاہر نہیں کیا ان کے سامنے کہ میں یوسف ہوں. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تو ان کو کہا کہ تم لوگ تو بڑے ہی برے پھر جگہ پر ہو، ہے نا. یعنی بھائی اگر تمہارے چور ہیں پھر تو تم بڑے برے مقام میں ہو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو تم بیان کر رہے ہو. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا. اللہ اکبر، بھائی کہنے لگے کہ اے عزیز، یعنی اچھا ایک اور بات، یوسف علیہ السلام اسی پوسٹ پر آئے تھے، وہ جو عزیز مصر تھا نا جن کے گھر میں رہتے تھے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی پوسٹ پر پھر یوسف علیہ السلام آ گئے تھے، تو اسی لیے عزیز کہا جا رہا ہے. تو کہنے لگے بھائی کہ اے عزیز، ہمارا یہ جو لڑکا ہے بنیامین، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے. فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر رکھ لیں کیونکہ اس کا باپ کی صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا. انا نراک من المحسنین، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت نیک ہیں، آپ بڑے
यानी अच्छे अखलाक वाले हैं। क़ाल मअज़ल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की पनाह, अन नअख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदहु, कि हम पकड़े इसके अलावा, यानी जिसके सामान से हमारा प्याला मिला है, किसी और को, बेगुनाह को हम पकड़ लें। इन्ना इज़ल लज़ालिमून, फिर तो हम बड़े जालिम हो जाएंगे। फलम्मा इस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिया, फिर जब वो मायूस हो गए यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि अब तो ये भाई को नहीं छोड़ने वाले, तो उन्होंने अलग होकर आपस में मशवरा किया। नजिया यानी सरगोशिया की, मशवरा किया। क़ाल कबीरुहुम, तो उनके बड़े ने कहा, अलम तअलमू अन्न अबाकुम कद अख़ज़ अलैकुम मौसिक़न मिन अल्लाह, तुम लोगों को याद नहीं है कि तुम्हारे वालिद ने अल्लाह का पक्का वादा लिया था। व मिन क़ब्लु मा फ़र्रतुम फ़ी यूसुफ, और इससे पहले यूसुफ के मामले में भी तुम कोताही कर चुके हो। फ़लन अब्रहल अर्दा, तो मैं तो अब इस जगह को नहीं छोड़ने वाला। हत्ता यअज़न ली अबी, यहाँ तक कि अब्बा जान इस बात को मान जाएं कि उनके बेटे ने चोरी की और मुझे इजाजत दे दें घर आने की। औ यहकुम अल्लाहु ली, या फिर अल्लाह कोई और फैसला मेरे लिए कर दे। वह हुवा खैरुल हाकिमीन, वो बेहतरीन फैसले करने वाला है। अच्छा, ये वो वही भाई था जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने से मना किया था और कहा था कि कुएं में डाल दो कत्ल करने के बजाय। ठीक है, अब देखिए कोई ना कोई खैर होती है ना लोगों में। इरजिउ इला अबीकुम, तो मैं यहीं पर रहता हूँ, वो बड़ा भाई कहने लगा, अब तुम सारे अपने वालिद की तरफ वापस चले जाओ और उनको बताना सारे हालात। फ़क़ूलू या अबाना इन्न इब्नका सरक़, और उनको बताना कि आपके बेटे ने चोरी की है। वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिलग़ैबि हाफ़िज़ीन, और हमने तो उसी चीज़ की गवाही दी है जिसका हमें इल्म था, यानी अल्लाह का जो हमने वादा लिया था। तो हमें तो नहीं पता था कि आने वाले वक़्त में आपका बेटा चोरी करेगा, और हमें आने वाले वक़्त की गैब की तो खबर नहीं थी। वस्अलिल क़रियत अल्लती कुन्ना फ़ीहा वल-अयर अल्लती अक़बलना फ़ीहा, और आप अपने भाइयों को ये सिखा रहा है ना कि अगर आप अपने याकूब अलैहिस्सलाम यानी वालिद को कहना कि अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो बस्ती वालों से पूछ लें, या जो हमारे साथ काफिले में थे उनसे पूछ लें। ठीक है, व इन्ना लसादिकून, के बेशक हम सच बोल रहे हैं। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, याकूब अलैहिस्सलाम के पास अब आ गए, सारी बात बताई उन्होंने। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो, तुम्हारे नफ्स ने इस काम को तुम्हें अच्छा करके दिखा दिया है, यानी इससे पहले भी तुम इस तरह की हरकतें कर चुके हो। फसब्रुन जमील, अब सब्र ही अच्छा है, मैं क्या कर सकता हूँ, पहले एक बेटा चला गया, अब दूसरा। अस्सल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह सबको मेरे पास वापस ले आएगा, यानी यूसुफ को, बिन्यामीन को, और उस बड़े भाई को जो वहां पर रह गया। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, क्योंकि वो बहुत इल्म वाला, हिकमत वाला है। वतवल्ला अन्हुम, और याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे मुंह फेर लिया, यानी दुख इतना ज्यादा उनको पहुंचा, सदमा, कि उनसे मुंह फेर लिया। वक़ाल या असफ़ा अला यूसुफ, और कहने लगे कि हाय मेरा यूसुफ, यानी दूसरा बेटा जब क्या है तो पहले बेटे की भी याद आ गई। वबियद्दत ऐनाह, और उनकी आंखें सफेद हो गई, मिनल हुज़्नि, गम की वजह से। आप देखिए औलाद का गम जो है वो अल्लाह ताला औलाद के गम से बचाए, और अल्लाह ताला औलाद की आजमाइश से बचाए। बहुत ही सख्त आजमाइश औलाद की होती है। और आप देखिए कि हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ हमारे साथ ही होता है, हमारे बच्चों की तरफ से जो आजमाइशें हैं। अल्लाह ने अपने चुने हुए बंदों को किन किन हालों से गुजारा। याकूब उनके नबी थे, अल्लाह के चुने हुए थे, और याकूब के वालिद इसहाक, इसहाक के वालिद इब्राहीम खलीलुल्लाह, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो आजमाइशें थी, किस तरह से उनके बेटे इस्माइल को आप देखिए ज़िबा करने का हुक्म दिया गया। यानी ये आजमाइशें अल्लाह की तरफ से इम्तिहान, अपने बंदे के ईमान को चेक करने के लिए, और फिर अंबिया को बदरजा ऊला उन तमाम आजमाइशों से गुजारा गया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम लेके रोने लग पड़े और आंखें सफेद हो गईं मिनल हुज़्नि, गम से। और ये आता है कि वो उनकी आंखें जो है ना, उससे उनकी रोशनाई खत्म हो गई, वो देख ही नहीं सकते थे। फहुवा कज़ीम, और वो गम से भरा हुआ था। कज़ीम अरबी जुबान में कहते हैं कि गम का घूंट भरना, यानी आप देखिए कि जब बहुत ज्यादा इंसान दुखी होता है तो उसके उसका गला जो है ना, वो ऐसे चोकिंग सी फील होती है, ऐसे ऐसे भरा हुआ गला लगता है ना, ऐसे ऐसे लगता है गले में कुछ फँस गया है जैसे, आँसू या गम।
تو یہ والا کیفیت کہ وہ اتنا غمگین تھا میرا بندہ، اس کے باوجود کیا کہہ رہا ہے؟ فصبر جمیل. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف. بھائی کہنے لگے بھائی اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہ چھوڑنا. حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ بیمار ہو جائیں، او تکون من الہالکین، یا آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں، تب بھی آپ یوسف کی جان نہیں چھوڑیں گے. حسد دیکھیں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کہ میں شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری کی اور اپنے غم کی اللہ، اللہ کی طرف. یعنی تم تو میرا غم نہیں سمجھ سکتے، تم میری بے چینی کو نہیں سمجھ سکتے، تو میں اس بے چینی اور بے قراری کو اپنے رب کی طرف رکھتا ہوں، اس کے سامنے رکھتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا. یعنی ان گمان تھا، ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ یوسف زندہ ہیں اور میرے پاس سب اکٹھے ہو جائیں. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ. میرے پیارے بیٹو جاؤ ذرا پتا تو کرو یوسف کا اور اس کے بھائی کا. ابھی بھی ان کو دیکھیں پورا یقین کہ یوسف کا ذرا پتا تو کر کے آؤ اور اس کے بھائی کا. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں. جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے کنیکٹڈ رہتے ہیں. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز. تو وہ اتنا یاد کرتے تھے نا یوسف کو، اور اس کے بھائی، ان کے بھائی بنیامین کو روتے رہتے تھے. تو بھائی پھر تنگ آ کر جو باقی بھائی تھے وہ چلے گئے دوبارہ سے. اب یہ تیسری دفعہ مصر میں داخل ہو رہے ہیں اور ڈائریکٹ عزیز مصر کے پاس گئے، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس، اور کہنے لگے کہ ہمیں مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی ہی تکلیف پہنچی اس بات سے کہ یہ جو ہمارا بھائی آپ نے یہاں رکھ لیا ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم کچھ سرمایہ لے کر آئے ہیں، کچھ رقم لے کر آئے ہیں، کچھ چیزیں لے کر آئے ہیں. فأوفِ لنا الکیل، یعنی ہمیں اس کے بدلے میں پورا دے دیجئے. یعنی اس سے علماء مطلب لیتے ہیں کہ یہ رکھ لیجئے اور ہمارا بھائی دے دیجئے. وتصدق علینا، اور ہم پر مہربانی کیجیے، صدقہ کیجیے، ہمارے اوپر صدقہ کریں گے ہمارا بھائی ہمیں واپس کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ. اللہ اکبر. اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے. قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. تو بھائی کہنے لگے کیا تم یوسف ہو؟ تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں. وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی ہے. قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، تحقیق اللہ نے احسان کیا ہم پر. إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، جو بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، ڈٹا رہتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو بے شک اللہ نیکیاں کرنے والوں کا جو تقوی اور صبر کی نیکی ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. قالوا تاللہ لقد آثرك اللہ علینا. بھائی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی، تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم گناہ گار تھے، اپنا گناہ مان لیا بھائیوں نے. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج تم سے میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا. یغفر اللہ لکم، یعنی میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں اور اللہ بھی تمہیں معاف کرے. یہی وہ آیت ہے قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قریش مکہ کو کہا تھا. یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، یہ میری قمیض لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈالنا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. پتہ چلا نہیں یوسف علیہ السلام کو کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، روتے روتے آنکھیں اندھی ہو گئیں. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ میری قمیص لے جاؤ ان کے چہرے پر ڈالنا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر سارے گھر والوں کو میرے پاس یہاں لے آؤ.
وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، پھر جب قافلہ مصر سے چلا، قال ابوہم، تو کنعان میں اتنی دور بیٹھے ہوئے والد ان کے یعقوب کہنے لگے انی لأجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا یاد آتا تھا ان کو یوسف۔ لولا ان تفندون، اور پھر باقی بیٹوں کو کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، لیکن مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو بھائی کہنے لگے، جو بیٹے تھے ادھر، جو کچھ تو ادھر گئے تھے نا مصر، کچھ پیچھے ہی تھے، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپ تو کتنی پرانی اس وہم میں اور بیماری میں ہیں کہ یوسف زندہ ہے۔ فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ، پھر جب خوشخبری دینے والا یعنی ان کا بیٹا آیا اور اس نے اپنے والد کے چہرے پر وہ قمیص ڈالی یوسف علیہ السلام کی، فارتد بصیرا، اور وہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، تو بھائی پھر کہنے لگے کہ ہمارے ابا جان، ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیے ہمارے گناہوں کی، کیونکہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ قال سوف استغفر لكم ربی، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں ضرور تمہارے لیے معافی مانگوں گا اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، پھر جب مصر میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت پر اپنے والدین کو بٹھایا۔ اب باپ تو یہ تھے، اور ماں کے حوالے سے آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کی وفات کے بعد ان کی خالہ سے نکاح کر لیا تھا یعقوب علیہ السلام نے، تو یعنی وہ خالہ ان کی ماں کے طور پر وہاں تھی۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ داخل ہو جاؤ مصر میں، اگر اللہ نے چاہا امن والی جگہ ہوگی۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ وخروا له سجدا، اور وہ سارے کے سارے یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیاي، کہنے لگے میرے ابا جان یہ ہے تعبیر میرے خواب کی من قبل، جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچا کر دیا ہے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا جب مجھے اس نے قید سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ لوگوں کو صحرا سے اٹھا کر، من بعدی ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، صحرا سے اٹھا کر آپ کو میرے پاس لے آیا ہے، اس کے بعد کہ فساد جو شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈالا تھا، اب اللہ نے ہمیں پھر اکٹھا کر دیا ہے۔ اب دیکھیے سب سے برا بھی یوسف کے ساتھ کیا، اور پھر یوسف نے ہی اکٹھا کیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، اور وہ بہت ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اب اعتراف نعمت کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ تو نے مجھے یہ بادشاہت عطا کی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے باتوں کی حقیقتیں بتائیں یعنی خوابوں کی تعبیریں۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین آسمان کو پیدا کرنے والے، یعنی آپ دیکھیں دعا کی ایک ترغیب بتائی جا رہی ہے کہ آپ کے اوپر جو موجودہ نعمتیں ہیں ان کو یاد کر کے اللہ سے دعا مانگے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، یعنی ایسا نہیں کہ میرے گھر والے مل گئے ہیں تو تو مجھ سے دور ہو جا، تو ہی اصل میں میرا دوست ہے۔ توفنی مسلمن، تو مجھے موت دینا مسلمان ہونے کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ملانا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم، آپ تو ان کے پاس نہیں تھے کہ جب وہ یوسف کے حوالے سے چالیں چل رہے تھے۔ وهم يمكرون، اور وہ مکر کر رہے تھے کہ یوسف کے لیے کیا کرنا ہے، اس کو کنویں میں پھینک کے مار دیں، آپ تو نہیں تھے، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ جتنا بھی چاہیں زیادہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، مگر یہ قرآن ایک ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے، یہ قصے، یہ پرانے واقعات، یہ نبیوں کی باتیں،
یہ میرے اور آپ کے لیے ایک ذکر ہے، یاد دہانی ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی اور نشانیاں ہیں زمین اور آسمان میں. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، لوگ ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور ان کو اگنور کر دیتے ہیں، اعراض کر دیتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، زیادہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے. إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایمان کو خالص نہیں رکھتے، ایمان میں شرک کو مکس کر دیتے ہیں. فَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ، کیا وہ بھول گئے ہیں، کیا اس بات سے نہ ڈر ہو گئے کہ ان کے اوپر اچانک ایک چھا جانے والی آفت آ جائے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے. او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا اچانک سے قیامت آ جائے. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ ہی نہ ہو. قل ھذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس دلیل پر جس پر میں ہوں اور جو بھی میری پیروی کرے گا. یہ دلیل ہے قرآن. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور پاک ہے اللہ اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى، اور ہم نے اس سے پہلے جتنے نبیوں کو بھیجا وہ بستی والوں میں سے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، یعنی فرشتوں کو نہیں بھیجا، مردوں کو بھیجا اور بستی والوں اسی علاقے والوں میں سے بھیجا. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیوں نہیں لوگ چلتے پھرتے زمین میں، کیوں سیر نہیں کرتے زمین میں، اور کیوں نہیں لوگ دیکھتے کہ کیسے انجام ہوا جو ان سے پہلے لوگ تھے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور البتہ آخرت کا گھر بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیوں نہیں تم سمجھتے. حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، یہاں تک کہ جب پچھلے رسول بھی نا امید ہو گئے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، اور ان کو گمان ہو گیا کہ لوگ ان کو ٹھٹاتے ہی رہیں گے، ان کے پاس ہماری مدد آ جایا کرتی تھی. فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، اور پھر ہم جسے چاہتے تھے اس کو بچا لیتے تھے. پچھلی تمام دیکھیں سورہ ہود میں ہم یہ پڑھ کے آئے نا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب مجرمین سے نہیں پھیرا جاتا جو جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، قصوں میں عبرت ہے، لیسن ہے عقل والوں کے لیے. ما كان حدیثا یفترى، یہ کوئی خود سے گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہے. ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ تصدیق کر رہی ہے اس قرآن کے زمانے سے پہلے کی جو چیزیں ہیں ان کی. وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی اتنی تفصیل ہے، دیکھیں کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے. وہدی، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے. کہاں بھٹک رہے ہیں ہم رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، یہ ہے رہنمائی. ورحمہ، اور اللہ کی رحمت ہے. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو اس کی باتیں مانتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر پورا توکل کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں. صدق اللہ العظیم.